أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على رسوله الکریم، اما بعد۔ آپ سب کے لیے ایک خوشخبری یہ ہے کہ کنگ آف دا کنگز نے اپنے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہمیں پیغام پہنچایا ہے وہ یہ ہے کہ بے شک اس سال اگر ہم لوگ حج نہیں بھی کر سکے یا نہیں کر سکتے تو اور آپ حج کرنا چاہتے تھے تو سب سے پہلے تو نیت کر دیں کہ میں حج کرنا چاہتا تو آپ کو انشاءاللہ آپ کی نیت کے حساب سے حج کا انشاءاللہ ثواب ملے گا باذن اللہ۔ انما الاعمال بالنیات، کیونکہ ظاہر نیت ہے لیکن رکاوٹ ہے، بندہ کیا کر سکتا ہے۔ سیکنڈلی، حدیث کے روح سے جو بندہ فجر کی نماز کے بعد باجماعت نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھا رہتا ہے اور طلوع آفتاب تک یعنی کہ سورج نکلنے تک، جو کہ این ایوریج آف 2 آورز سے 15 منٹ کم، 1.25 گھنٹے تقریباً لگتے ہیں، اس دوران بیٹھا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے، اس کی حمد و ثنا کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کی فروغ کے لیے، قرآن پاک کی حفظ کے لیے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے اور ان کو تعلیم دیتا ہے، یا بیٹھتا ہے اپنی جگہ پر ہی بیٹھا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ بیسیکلی اس معاملے میں فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد، وہ اب چاہے مسجد میں ہو یا اگر آپ باجماعت گھر میں پڑھ رہے ہیں، اور گھر میں اگر باجماعت پڑھ رہے ہیں تو بچوں کے ساتھ پڑھ رہے ہیں یا بیوی بچوں کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، تو پڑھنے کے بعد آپ فوراً جو ہے وہیں بیٹھے رہیں اور اٹھنا نہیں ہے۔ اٹھنے کے علاوہ آپ صرف اور صرف ذکر کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے رہیں، دین کی فراوانی کے لیے کوشش کرتے رہیں۔ تو آپ نے بیٹھنا ہے اشراق تک۔ جیسے دیکھیں، اشراق تک بیٹھنا ہے اور اشراق تک بیٹھ کے جب ٹائم ہوگا سورج نکلنے کا، جو موبائل پر ہمارے آج کل ٹائم دیا ہوتا ہے سورج نکلنے کا، تو اس پر آپ نے 13 منٹ میکسیمم، اور زیادہ بہتر ہو جائے تو 15 منٹ ایڈ کر دینے ہیں، تاکہ ایگزیکٹ اور کنفرم سورج نکلنا ہو جائے۔ اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز اشراق ضحیٰ 2 4 6 پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دعا کریں۔ یہ عمل جو ہے، یہ عمل خالی کرنے سے، جو کہ 1.25 گھنٹے کے بعد اشراق کی نماز پوری ادا کرنے اور دعائیں کرنے تک جو ہے، سمجھ لیں اگر 2 گھنٹے بھی ہیں تو ان 2 گھنٹوں میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک، انس بن مالک، صحیح ترمذی کی حدیث ہے، صححہ الالبانی بھی ہے، تو آپ کو ایک حج اور ایک عمرے کا پکا 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 ثواب ملے گا۔ یہ الفاظ ہیں حدیث کے، تامہ تامہ تامہ۔ تو ٹھیک ہے، اگر حج ہم لوگ ویسے نہیں کر سک رہے، کوئی بندہ جا نہیں سک رہا ہے حج کے لیے، تو یہ تو موقع روز 365 دن، سال کے سارے دن، 24 گھنٹوں میں 2 گھنٹے صرف روز، تو آپ 365 عمرے اور حج کر سکتے ہیں۔ آپ 365 نہیں کریں، 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھیں، اس روزے کے جو ثواب ہے وہ 1 سال کے اگلے اور 1 سال کے پچھلے گناہ معاف کیے جانے کے ثواب ہے۔ اور 9 ذی الحجہ کو ظہر سے لے کر عصر اور مغرب کے درمیان تک، یعنی مغرب تک بھی، جب اللہ تعالیٰ پورا سال تہجد کے ٹائم آ کر پوچھتا ہے کہ کیا کسی کو کچھ چاہیے، کیا کوئی ہے جو مغفرت مانگ رہا ہو، تو عرفہ والے دن ظہر اور
مغرب کے درمیان بھی اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں اور مغفرتیں کرتے ہیں لوگوں کی. اب عرفہ والے دن ہم لوگ حج تو نہیں کر رہے ہوں گے، تو اگر روزہ رکھا ہوگا تو یہ یاد رکھیں کہ ظہر سے لے کر مغرب تک، یعنی جمعے کے دن عید ہے تو جمعرات کو یہ عمل ہوگا، ظہر سے لے کر عصر تک اور عصر سے مغرب تک آپ نے صرف اور صرف قرآن بھی نہیں پڑھنا ہے، صرف ذکر کرے، مغفرت کی دعائیں کریں، جتنی دعائیں ہو سکتے ہیں کریں. یہ بہترین ٹائم ہے پورے سال کا. اور یہ جو حج کی جو حدیث ہے، اگر اس دن آپ ماشاءاللہ صبح فجر کی نماز باجماعت پڑھتے ہیں، باجماعت پڑھنے کے بعد آپ طلوع آفتاب تک بیٹھے رہتے ہیں، تو ظاہر ہے آپ کو بھی ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب پکا ملے گا. امید ہے میری MP3 یہ آواز اور یہ جو خیر کا ڈھیر ہے، ماشاءاللہ نیکیوں کا جو ڈھیر ہے، جس کو میں اپنے والد محترم کے اجر کے لیے آپ سب کو سینڈ کر رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سب بھی میرے ساتھ اس اجر میں شریک ہوں اور اس MP3 کو جتنا اپنے دوستوں تک پہنچا سکیں پہنچائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر.